آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان IG پولیس آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گرفتار افراد کے قبضے سے اسلحہ، مواصلاتی آلات اور مشتبہ دستاویزات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ کالعدم تنظیم کے بعض عناصر عوامی مسائل کے نام پر امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ امن خراب کرنے کی کسی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رکن آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی فرزانہ یعقوب موجود ہیں۔ فرزانہ صاحبہ، بہت شکریہ جی اس کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ اب حالات کس طرف جاتے دیکھ رہی ہیں آپ؟ ایک طرف تو 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی جسے کالعدم قرار دیا تھا، اور IG پولیس نے بھی کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ امن و امان کو خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ 9 جون کو احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے انہوں نے۔ دیکھیے، یہ ہر کچھ عرصے میں جو کالعدم کمیٹی ہے یہ بند کی کال دے دیتی کہ جی سب کچھ بند کریں گے، اور آپ پچھلے بھی جو 2-3 سالوں سے رویہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے، جتنی بھی ڈیمانڈ کی 90% وہ نہ صرف قبول کی گئی ہیں بلکہ ان پر کام ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو اور گورننس ایشوز تھے اور جو ہائی لائٹ کیے گئے تھے، اور جمہوریت کا حسن ہے کہ عوام جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ کام غلط ہو رہا ہے یا یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو کیا جائے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت کے نمائندے اور پاکستان حکومت کے نمائندے جو ہیں ان سے مذاکرات مستقل کرتے رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی گئی۔ تو جب حکومت کی طرف سے اتنا نرم رویہ ہے اور باتیں مانی جا رہی ہیں تو پھر کوئی اسپیس نہیں رہتی کہ اس کے باوجود پھر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس، الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے اور اب سب کچھ بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے جی سیاستدانوں کے لیے، انہوں نے اپنے کیمپینز چلانے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو ڈیریل کیا جائے۔ چند ہزار لوگوں کی وجہ سے ساری عوام جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، تو اس دفعہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ جو لاکھوں لوگ ہیں جو آزاد جموں کشمیر میں بستے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی زندگی جو ہے اس میں پریشانی نہ ہو، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب کو پروٹیکٹ کرنا، سب کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا۔ تو اس لیے یہ اچھا اقدام ہو رہا ہے۔ ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ یہ جو کالعدم کمیٹی ہے یہ بھی انشاءاللہ اپنا روش تھوڑی تبدیل کرے گی، لچک دکھائے گی، اور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو بہترین طریقہ جو ڈیموکریسی آپ کو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئیں الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ آپ یہ جو سارے لوگ جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے ووٹ لیجئے، آئیے، اور آپ کیونکہ سارے پولیٹیشنز کو بہت برا کہہ رہے ہیں کہ سب نالائق ہیں، سب خراب ہیں، تو صرف آپ ہی اچھے ہیں، تو آئیے اور آپ اپنی اچھائی سے سب کو فیضیاب کیجیے، الیکشن کنٹیسٹ کریں اور حکومت بنائیں، اور جو بھی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، جو امینڈمنٹ کرنی ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، بالکل آئیے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا۔ لیکن وائلنس اور تشدد اور مطلب یعنی کہ برے القابات استعمال کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اکسانا وائلنس کی طرف، یہ اس کی جو ہے اجازت ایٹ لیسٹ AJK میں نہیں مل سکتی، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کا جو خطہ ہے جی وہ انتہائی پیسفل خطہ ہے۔ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے جی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، کہ وہاں پر اتنا ظلم اور جبر ہے، وہاں پر مطلب یعنی کہ ہندوستان سانس نہیں لینے دیتا۔ آزاد جموں کشمیر کے لوگ آزاد ہیں اور ایک انتہائی پرامن خطہ ہے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے یہ رد کر دیا یہ پرتشدد باتیں، اور یہ جو ہے یہ اکسانے والی باتیں کہ سب غلط ہے اور سب ختم ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا آزاد جموں کشمیر سے۔ اگر کمیٹی کی باتوں پر یقین کیا جائے تو 1947 سے لے کر 2026 تک کوئی کام ہی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ان کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس کو کوئی کام نظر نہیں آ رہا تو پھر ان کو نہ صرف مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ان کو، تو وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے۔ بہت شکریہ فرزانہ یعقوب صاحبہ جی سے گفتگو کرنے کے لیے۔